ہوئے اسی طریقے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہندوستان بھی آباد ہوا۔ روایات کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے سرندیپ یعنی ہندوستان کے اندر شری لنکا کے علاقے میں، اور پھر وہیں آپ نے اپنی خود باش کا آغاز کیا، پھر وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ افرج اور ہرمزہ اور بویا یہ 6 بیٹے ہوئے، انہی کے ناموں سے آج ملک آباد ہے اور شہر آباد ہے۔ ان میں جو ہند ہے، ہندوستان انہی کے نام سے آباد ہے اور انہیں اس کو آباد کیا، اور جو سندھ کا علاقہ ہے وہ سندھ جو حضرت یحام کے بیٹے تھے انہی کی اولاد سے آباد ہوا، انہی کے نام سے منسوب ہوا۔ یورپین مورخین اور ہندوستان کے مورخین نے یہ لکھا ہے اور یہ غلط بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے وہ جو حکومت قائم ہوئی اور سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی عرب حضرات کا یہاں آنا جانا تھا ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر ان کا کاروبار تھا، اس لیے وہ لوگ آیا جایا کرتے تھے۔ تو ظہیر الدین بابر مغلیہ خاندان کے بانی ہیں اور بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان کے آخری فرما روا ہیں۔ اس حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ اس جیسی حکومت 300 سال سے زائد عرصے کے اندر ہندوستان نے کبھی نہیں دیکھی اور دیکھنا شاید ممکن بھی نہ ہو۔ اس طرح تاریخ میں لکھا گیا ہے، یہ سب سے مضبوط حکومت تھی، اس میں ملک کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اگست کو ملک آزاد ہوتا ہے، ملک آزاد ہونے کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو بنایا جاتا ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو 62 یا 64 تک حکمراں رہتے ہیں، پھر یہ کانگریس حکومت چلی، جنتا دل چلی، اس کے بعد یہ بی جے پی پارٹی آئی، پھر دوبارہ کانگریس آئی، اس کے بعد 2014 سے 2026 تک اب بی جے پی کی حکومت ہے۔ سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، ایک گلستہ ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ حضرات سامعین، میں اپنی بات کو 3 ادوار پر تقسیم کرنا چاہوں گا آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، خود کو سمجھنے کے لیے۔ ایک دور شروع ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر سن 1713 عیسوی تک کا دور ہے، اور ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے سن 1713 عیسوی سے لے کر 1947 تک۔ یہ وہ دور ہے جس میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہندوستان میں باضابطہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، اور پھر مستقل 1947 عیسوی تک 1857 عیسوی تک یہ آزادی اور یہ اسلامی حکومت ہندوستان پر قائم رہی، اور پھر 100 سال انگریزوں کے دور میں وقت گزرا۔ اس کے بعد 1947 15 اگست کو، جس کو آج ہم منا رہے ہیں، ہمارا ملک آزاد ہوا۔ تو تیسرا دور جو ہمارا ہے وہ 1947 عیسوی سے لے کر آج 15 اگست 2026 عیسوی تک کا دور ہے۔ یہ اتنا بڑے بڑے ادوار میں نے آپ کو گنائے، میں کوشش کروں گا ان کو مکمل کروں۔ حضرات سامعین، ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کا یہ ماننا ہے کہ دنیا جو ہے یہ 4 ادوار پر گھومتی ہے: ستیگ، تریتیاگ، پروایگ اور کلیگ۔ یہ دور، ہر دور اپنے ادوار میں بہت سالوں پر محیط ہے۔ ابھی جو دور چل رہا ہے یہ کلیگ کا دور ہے، اس کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، برادران وطنی کتابوں میں، یہ 32 لاکھ ہزار سال پر محیط ہے۔ ابھی اس سے کل 4000 سال ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان ادوار کو دیکھتے ہیں تو اس سے ان عقیدے کے مطابق یہ بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا کی نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے، اس لیے کہ کلیگ ختم ہوگا تو ستیگ شروع ہو جائے گا، اور پھر اسی طرح یہ دور چلتے رہیں گے، پھر کلیگ کا ختم ہوگا پھر ستیگ شروع ہو جائے گا۔ تو اس حساب سے دنیا کی تاریخ اور دنیا کی ابتدا نہ پتہ چلتی ہے اور نہ اس کی انتہا معلوم ہو پاتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طرح دیگر ممالک ہندوستان، پوری دنیا کے اندر ممالک آباد ہوئے، اسی طریقے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہندوستان بھی آباد ہوا۔ روایات کی تاریخ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے سرندیپ یعنی ہندوستان کے اندر شری لنکا کے علاقے میں، اور پھر وہیں آپ نے اپنی خود باش کا آغاز کیا، پھر وہاں سے مکہ روانہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایودھیا، جہاں پہ ایودھیا جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ایک لمبی قبر کی تاریخ ملتی ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی قبر ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد طوفان نوح آ جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے اور طوفان نوح آتا ہے۔
نوح علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ کل دنیا ہی اتنی رہ گئی تھی کہ جو 82 لوگ کشتی میں سوار تھے وہی حضرات تھے. انہی میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ایک بیٹے جو کہ کافر ہی کی حالت میں مرے تھے اور وہ غرق ہو گئے تھے، 3 بیٹے آپ کے ساتھ، حام، سام، یافس، یہ آپ کے ساتھ تھے. طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام نے یہ حکم دیا اپنے تینوں بیٹوں کو کھیتی باڑی اور کاروبار کرنے کے لیے دنیا کے چاروں طرف ان کو بھیج دیا. اور میں سام جو ہے ان کو عرب ملک میں بھیجا. عرب کی جتنی نسلیں آج آباد ہیں وہ سب سام ہی کی نسل سے ہیں. اس کے علاوہ جو یافس ہے اس طرح نوح علیہ السلام نے مشرق اور شمال کی طرف بھیجا. مشرق اور شمال کے اندر آج جتنی بھی نسلیں آباد ہیں وہ سب یافس ہی کے قوم سے ہیں. ایک بیٹا جو اپنا بابا اپنے ابا کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے جن کا نام حام تھا. یہ حام کے 4 بیٹے ہوئے جن میں بنگ، دکن اور ایک کا نام نہروال تھا. نہروال کی حضرت نوح علیہ السلام سے 4 بیٹے ہوئے، 6 بیٹے ہوئے تھے، غلطی ہو گئی تھوڑی سی، 4 بیٹے 6 بیٹے ان سے ہوئے تھے، ہند، سندھ اور اسی طریقے سے حبش، افرج اور ہرمزہ اور بویا. یہ 6 بیٹے ہوئے. انہی کے ناموں سے آج ملک آباد ہے اور شہر آباد ہے. ان میں جو ہند ہے، ہندوستان انہی کے نام سے آباد ہے اور انہیں اس کو آباد کیا. اور جو سندھ کا علاقہ ہے وہ سندھ جو حضرت یحام کے بیٹے تھے انہی کی اولاد سے آباد ہوا، انہی کے نام سے منسوب ہوا. بقیہ جو شہر آباد ہے وہ بھی انہی کے نام سے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. حضرت سندھ کے بیٹے 4 تھے، یہ دکن تھے اور اس میں ایک نہروال تھے. نہروال کے جو بیٹے تھے وہ 42 بیٹے ہوئے. نہروال کے 42 بیٹوں میں اس قدر اولاد ہوئی کہ انہوں نے چند ہی ایام گزرے تھے کہ انہوں نے ایک بڑی تعداد ان کی ہو گئی تو انہوں نے اپنا ایک منتخب سردار منتخب کر لیا جس کا نام کشن تھا. ہندوستان کی تاریخ کے حوالے سے فرشتے کے اندر یہ لکھا ہے، اسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، جو 2 جلدوں مشتمل 1000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ نہروال نے جو ان کی اولاد ہوئی تھی اس کی اولاد سے جو ایک منتخب سردار کیا تھا کشن. ہندوستان میں سب سے پہلی حکومت کشن نے قائم کی تھی. پھر کشن کے بعد یہ دور چلا ہے اور اسے تقریباً 25 ایسے حکمراں گزرے ہیں جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے. اور پھر یہ آخری جو اس دور میں آیا وہ راجہ مالدیو کی حکومت تھی. تو کشن سے لے کر راجہ مالدیو تک کا جو زمانہ ہے اس میں 25 حکمراں گزرے، ایسے حکمراں جن کا تاریخ میں نمایاں طور پر نام لیا جاتا ہے. اور اس کا 4000 سال کا یہ زمانہ ہے. 4000 سال کے بعد یہ پہلا دور مکمل ہوتا ہے. اب آ جاتا ہے وہ دور اسلام ہندوستان کا سنہرا دور جس میں اسلام کی پہلی آمد ہوئی. یورپین مورخین اور ہندوستان کے مورخین نے یہ لکھا ہے اور یہ غلط بات لکھی ہے کہ ہندوستان کے اندر سب سے پہلے وہ جو حکومت قائم ہوئی اور سب سے پہلے جو مسلمان آئے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے ہی عرب حضرات کا یہاں آنا جانا تھا. ہندوستان کے اندر ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر ان کا کاروبار تھا، اس لیے وہ لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی سن 9 ہجری کے اندر تمیم داری رضی اللہ عنہ یہاں تشریف لائے تبلیغ دین کے لیے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے سن 15 ہجری کے اندر. حضرت عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کا گورنر بنایا تھا. عمان اور بحرین کے گورنری کے دوران حضرت عثمان نے حکم دیا تھا حضرت حکم ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ جائیں ہندوستان کے اندر وہاں پہ قبضہ کرے اور حملہ کر کے تبلیغ دین کی اشاعت کرے. تو حضرت حکم ابن العاص آئے. اس کے بعد سن 39 ہجری میں حضرت علی نے ایک صاحب کو اور بھیجا جن کا نام مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلایا جاتا ہے. پھر سن 44 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے اور انہوں نے محلب بن ابی صفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں بھیجا. اور لکھا ہے فرشتے کے اندر تاریخ کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جس نے سب سے زیادہ جنگ کی ہے وہ حضرت محلب بن ابی صفرا ہے. ابھی یہ دور سن 1713 عیسوی نہیں آیا ہے، سن ہجری چل رہا ہے. پھر یہ دور چلتا رہا، گجرات کا علاقہ فتح ہوا، ممبئی کا علاقہ فتح ہوا. اس کے بعد سن 93 ہجری آ جاتی ہے. سن 93 ہجری سن 713 عیسوی کے اندر اب باضابطہ پہلی حکومت قائم ہوتی ہے جو عہد بنی امیہ کے اندر عبد الولید بن عبد الملک کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف کے حکم سے ان کا بھتیجا اور ان کا داماد محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے اور انہوں نے ہند اور سندھ کا علاقہ فتح کیا. اور پھر تقریباً 300 سال یہاں پر ان خاندان نے حکومت کی. محمد بن قاسم کا جو خاندان تھا یہ عرب خاندان کہلاتا ہے. اس خاندان کی حکومت سن 713 عیسوی سے لے کر 1001 عیسوی تک قائم رہی. 1001 عیسوی
ईस्वी के बाद ये दौर खत्म होता है और इसके बाद गौरी खानदान का दौर आ जाता है। गौरी खानदान में शिहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर आता है। शिहाबुद्दीन गौरी सन 1001 ईस्वी से लेकर 1187 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर कायम रहते हैं। मैं जो कि तारीख में नहीं जाना चाहता, तफसील ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सिर्फ तारीखें गिना रहा हूँ कि इस तारीख में कौन कौन सी हुकूमतें हिंदुस्तान के अंदर आई। गौरी खानदान के बाद में गजनवी खानदान की हुकूमत आती है। गजनवी खानदान की जो हुकूमत है सन 1307 ईस्वी से लेकर सन 1087 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक कायम रहती है। फिर 1206 ईस्वी तक 1290 ईस्वी के अंदर इनके जो गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसको कहा जाता है, चूँकि गजनवी साहब महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से गजना चले गए थे और ये अपनी हुकूमत हिंदुस्तान की कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर गए थे। महमूद गजनवी जिस वक्त जा रहे थे उसी दौरान जहलम के करीब वो नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के दौरान को शहीद कर दिया गया। इस तरह गौरी खानदान का खात्मा हुआ और कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में हिंदुस्तान की हुकूमत आई। कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह अलैह बहुत शानदार बादशाह गुजरे हैं, निहायत फरमारवा और इल्म से मोहब्बत करने वाले। कुतुबुद्दीन ऐबक रहमतुल्लाह का जो दौर है ये सन 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक का रहता है, यानी कुल 84 साल गुजरे हैं। इन 84 सालों को जो हिंदुस्तान की तारीख में लिखा गया है गुलामान का खानदान कहा जाता है। गुलामान के खानदान पर खिलजी का खानदान आता है। ये फिरोज शाह नाम एक शख्स था और इसने जिसका आखिरी फरमा रवा था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलामान खानदान का, उसको हटाकर अपना कब्जा जमाया, जो कि हुकूमत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए खिलजी ने अपना कब्जा जमाया और सन 1790 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी से लेकर 1321 ईस्वी तक इस हिंदुस्तान के अंदर खिलजी खानदान की हुकूमत रही। खिलजी खानदान को 31 साल हुकूमत के बाद तुगलक खानदान की हुकूमत आई। तुगलक खानदान की हुकूमत सन 1321 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक का ज़माना है। कुल 92 साल गुजरे हैं। 92 साल के बाद फिर एक दूसरी हुकूमत आती है। ये होता ऐसा था जैसे हमारा खानदान की हुकूमत चल रही है, हमने किसी दूसरे खानदान वालों को अपने यहाँ बड़े ओहदे में बिठा दिया, मान लो वजीर बना दिया या अपना नाइब बना लिया, तो वही हज़ात बगावत करते थे और फिर इन हज़ात से हुकूमत छीन कर अपने कब्जे में ले लेते थे या एक उनको शहीद कर देते थे। इस तरह हुकूमतें बदलती रही, हर 100 साल पर या 50 साल पर या 70 साल 84 साल पर। इसके बाद सैयद खानदान की हुकूमत आती है 1413 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। ये सैयद खान की हुकूमत का दौर है। सैयद खान के बाद लोधी खानदान की हुकूमत आती है। इस खानदान के जो असल हुक्मरान थे इब्राहिम लोधी रहमतुल्लाह अलैह थे। इब्राहिम लोधी भी बहुत ही अपने ज़माने के बहुत ही बावकार और शानदार बादशाह गुजरे हैं। तारीख का जो कि पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अख्ज़ करने को मिलेंगी और आप देखेंगे तारीख में क्या क्या होता है, हुकूमतें, कौम, दुश्मन कैसे पैदा होते हैं और किस तरह वो हमला आवर हो जाते हैं, कब्जा उनको कैसे मिल जाता है, ये सब सीखने को तारीख से मिलता है। ये खानदान की हुकूमत खत्म होती सन 1526 ईस्वी के अंदर। 1526 ईस्वी के अंदर ज़हीरुद्दीन बाबर रहमतुल्लाह अलैह जिसने मुगलिया खानदान की हुकूमत रखी है, ज़हीरुद्दीन बाबर पानीपत के इलाके में आते हैं और इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस तरह 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक मुगलिया खानदान की हुकूमत रहती है, जो आखिरी हुकूमत थी हिंदुस्तान की। इस हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि खानदान में चली है, इसमें कोई दूसरा आदमी शख्स नहीं गुजरा है। ये खानदानी के अंदर एक के बाद उसका बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरह यह हुकूमत चलती रही और आखिरी इसका बादशाह बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह है, जो दिल्ली के अंदर अपनी हुकूमत पर थे। और इसी दौरान शाहजहां के ज़माने में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान आ चुका था और उसने अपने पंजे मजबूत कर लिए थे। तो ज़हीरुद्दीन बाबर मुगलिया खानदान के बानी हैं और बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह इस खानदान के आखिरी फरमा रवा है। इस हुकूमत के बारे में कहा जाता है तारीख के अंदर कि इस जैसी हुकूमत 300 साल से ज़ायद अरसे के अंदर हिंदुस्तान ने कभी नहीं देखी और देखना शायद मुमकिन भी ना हो। इस तरह तारीख में लिखा गया है। ये सबसे मजबूत हुकूमत थी, इसमें मुल्क को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इसलिए तो अंग्रेज हिंदुस्तान आया था और हिंदुस्तान आने के बाद धीरे धीरे पंजा जमाया। बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में 1837 ईस्वी में बहादुर शाह जफर बराए नाम दिल्ली के बादशाह रह गए थे। बराए नाम से उनकी जो हुकूमत थी लाल किले के अंदर महफूज थी, उसके अलावा कहीं नहीं चलती थी। 1837 के बाद जब फतवा शुरू हुए, उससे पहले हमारे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का फतवा आ चुका था और हिंदुस्तान को दारुल हर्ब मुसलमानों ने कह दिया था। जंगें शुरू हो गई तो उसमें नहीं जाना चाहता मैं। बहादुर शाह जफर 1837 ईस्वी में बराए नाम दिल्ली के हुक्मरान रहे।
1857 ईस्वी में जो बड़ी जंग हुई है, उसमें जो नाकामी हुई है, उस नाकामी के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह को कैद करके रंगून यानी बर्मा भेज दिया था, इस मुल्क से जिला वतन कर दिया था। और फिर बहादुर शाह जफर रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर जाकर अब मदफून हुए। 1862 ईस्वी उनका इंतकाल हुआ और मुल्क की मिट्टी भी उनको नहीं मिल सकी। अल्लाह बहादुर शाह जफर के मशहूर शेर है इसी पर कि कितना बदनसीब है सफर, कितना बदनसीब है सफर कि दफन के लिए उसकी वतन की 2 गज मिट्टी भी ना मिल सकी। इस पे उनको भव्य शायर भी थे वो, तो उनका ये शेर है। यहाँ ये दौर यानी 1862 ईस्वी के अंदर मुगलिया खानदान का खात्मा हो जाता है। और अफसोस मुगलिया खानदान का जो खात्मा था ये हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत का खात्मा था। उसके बाद 1947 आती है, ये 2 सदियाँ गुजर रही हैं अंग्रेज़ों के दौर में, इसमें जंगें हुई जो आप सुनते रहते हैं। 1947 ईस्वी 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद होता है। मुल्क आज़ाद होने के बाद तीसरा दौर शुरू होता है। सबसे पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 62 या 64 तक हुक्मरान रहते हैं। फिर ये कांग्रेस हुकूमत चली, जनता दल चली, उसके बाद ये बीजेपी पार्टी आई, फिर दोबारा कांग्रेस आई। उसके बाद 2014 से 2026 तक अब बीजेपी की हुकूमत है। ये 3 अदवार पर मुश्तमिल दौर था। मैंने बहुत शॉर्टकट इसको बयान किया। हज़ार से दरख्वास्त है, तारीख़ फ़रिश्ता, तारीख़ हिंद, तारीख़ इस्लाम, इस तरह की बहुत सारी किताबें लाइब्रेरी में मौजूद है। तलबा से भी दरख्वास्त है उन किताबों का मुताला करें। और तारीख़ फ़रिश्ते के शुरू में तकरीबन 40 सफ़हात में निशानात भी लगाए हैं, आप अगर चाहें वहाँ देख भी सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक थोड़ा सा आपको तकरीर सुनने से बोरिंग सी हो गई होगी, तो इस बोरिंग को ख़त्म करने के लिए अब मैं दावत डाइस दे रहा हूँ। एक निहायत ही खुशहाल आवाज़ मौसूफ सुलेमान सल्लमाहु को वो डाइस पर आएँ और अपनी निहायत खुशहाल आवाज़ से मजमे को गुनगुनाते।